نواز شریف ایک صورتحال سے دوچار ہیں جہاں ان کی اہلیہ ایک موت و حیات والی کشمکش ہے. اللہ انہیں صحت اور زندگی عطا فرمائے, دعا کر سکتے ہیں ہم سارے ان کے لیے. اگر نواز شریف نہیں آتے اس سلیکشن کیمپین کے اندر, کیونکہ 25-26 دن کی میچ ہے, اس میں وہ ہو سکتا ہے رکنا پسند کریں, ان کی اہلیہ بہت کرٹیکل کنڈیشن ہے, کتنا برے طریقے سے یہ متاثر کر سکتی ہے انتخابی عمل کو؟ میرا خیال ہے کہ میاں صاحب کے آنے سے ویلیو ایڈیشن ڈیفینیٹلی بہت ہوگی. اللہ کرے ایسی صورتحال نہ ہو. اور ڈاکٹرز کا خیال ہے کہ 5-7 روز اگر وہ اس طرح ریکوری ان کی آہستہ آہستہ جاری رہی تو پھر جو لائف سپورٹ سسٹم جو ہوتا ہے, جو مختلف قسم کے آلات جو بہت ہی ولنریبل کنڈیشن ہے. ابھی آج ہی ان کی مریم کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ ان کو کوئی انفیکشنز ہیں جس وجہ سے وہ جو لائف سپورٹ گریجولی وڈرا کرنی تھی ہم نے, وہ اس کو کمپلیکیشنز ہیں. اٹس اے کمپلیکیٹڈ کمپلیکس کیس. لیکن میرا خیال ہے کہ میاں صاحب کی ایبسنس جو ہے نا وہ ووٹر جو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. یہ رشتے جو ہیں ان رشتوں کی بڑی قدر ہے ہمارے معاشرے میں. ایسی صورتحال ہے کہ نواز شریف صاحب اہلیہ کی عیادت کے لیے رکتے ہیں اور مریم واپس آتی ہیں, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کی نااہلی کے بعد ان دو نے کیمپین لانچ کی جس سے آپ کی پارٹی اتنی نہیں ٹوٹی پھوٹی جتنی پیپلز پارٹی ٹوٹ گئی. اگر مریم آتی ہے تو آپ کو لیڈنگ رول میں پھر مریم نظر آئے گی, شہباز شریف نظر نہیں آئیں گے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ ہم سیاسی طور پہ اتنے بالغ ہیں کہ یہ فائن بیلنس جو ہے اس کو مینٹین کر سکیں. میاں شہباز شریف کی موجودگی میں پارٹی کے ہمارے صدر ہیں. پچھلے جتنی دیر سے میاں صاحب نے سیاست شروع کی ہوئی ہے, ان کے چھوٹے بھائی نے بڑا ایکٹیولی ایک ان کے زیر سایہ رہ کے ایک بڑا اچھا اور ایک ریمارکیبل رول جو ہے ادا کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ڈیولپمنٹ کی تاریخ میں جو میاں شہباز شریف کا نام ہے پنجاب کے حوالے سے, وہ پچھلے 70 سال میں کسی اور کوئی پیرل نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میاں نواز شریف قیادت ان کے پاس ہے, وہ قائد ہیں ہمارے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے اور واپس آئیں. لیکن اگر مریم آتی ہیں تو وہ اسی ہیرارکی میں آ کے کام کریں. جو انفلوئنس ہے مریم کا اور نواز شریف صاحب کا ٹکٹ ایوارڈ کرنے میں اور پارٹی کے فیصلہ سازی کے عمل میں بہت زیادہ ہے. اس کی ہم نے تازہ ترین مثال چودھری نثار کی کیجویلٹی کی شکل میں دیکھی تھی, جہاں پر ایک کلیئر پوزیشن تھی شہباز شریف کی کہ کوئی درمیانہ راستہ نکال لیا جائے. اسٹیٹڈ پوزیشن تھی, ہمیں معلوم وائبز مل رہی تھی پارٹی کے اندر سے, لیکن نہیں ہوا. نیکسٹ ڈے پارٹی نے ٹکٹ ایوارڈ کر دیا, ڈمپ کر دیا آپ نے نثار کو. اور یہ مریم کی وہ اپروچ ہے, یہ شہباز کی اپروچ نہیں ہے. تو ہمیں اسرٹیو رول میں مریم نظر آئی ہیں, شہباز شریف نہیں. میں اس پہ اس لیے محتاط ہوں کمنٹ کرنے کے لیے. مجھے اس کی میرا ان پٹ تو کوئی نہیں ہے, میری اس سارے سلسلے میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے, کیونکہ میرے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے میں اس بحث میں نہ کنٹریبیوٹ کرتا ہوں, نہ پازیٹیولی نہ نیگیٹیولی. میں بالکل اس میں میری نیوٹرل پوزیشن ہے. لیکن میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی اسیسمنٹ جو ہے نا وہ 100% درست نہیں ہے. کسی حد تک درست ہے لیکن 100% درست ہے. کیوں ڈمپ کیا گیا نثار؟ میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا. میں صرف آپ کی اسیسمنٹ. زعیم قادری کو کیوں ڈمپ کیا گیا؟ چودھری نثار سے دیکھا آپ کی رائیول دی ہے, زعیم قادری کا سوال زیادہ آسان ہے. زعیم کا میرے لیے میرا زعیم کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے, ایک ذاتی تعلق بھی ہے. میرا خیال ہے کہ لاہور کی پالیٹکس کی وجہ سے یا کو پروونشل گورنمنٹ کی یا پروونشل لیڈرشپ جو ہے ہماری شہباز شریف صاحب, میں اس پہ کمنٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. مجھے اس کی ڈیٹیل نہیں پتا. میرے لیے یہ ایک حیرانگی کی بات تھی کہ پریس کانفرنس انہوں نے کی. میں اس وقت برطانیہ میں تھا جب انہوں نے پریس کانفرنس کی. میں 28-30 سال سے اب اس پروفیشن میں ہوں, تو بعض فیصلے جو ہے نا اس پہ مجھے کہتے ہوئے زیادہ جھجک نہیں لگتی کہ وہ پارٹی کے لیے نقصان دہ ہو جاتے ہیں. الیکشن ٹائم کے اوپر اگر پارٹی کے اندر لابیز, جیسے اس وقت ہم نے پی ٹی آئی میں دیکھا کہ جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی کا ایک وہ میچ چل رہا ہے, وہ والا میچ اگر ہمیں آپ کی جماعت میں بھی نظر آئے گا, دا پارٹی وچ از آلریڈی فیسنگ سو مینی کورٹ کیسز, تو اس کو نقصان تو ہو سکتا ہے, فائدہ نہیں کما سکتی. ایک حمزہ کا گروپ ہے, ایک مریم کا گروپ ہے, شہباز شریف درمیانی. میرا خیال ہے اتنے گروپ نہیں ہے ملک صاحب. لیکن یہ جو ٹکٹوں کے معاملے پہ جو پارٹی بازی ہوتی ہے, کھینچتانی ہوتی ہے, یہ ہر الیکشن پہ ہوتی ہے. ذرا اس دفعہ زیادہ سوشل میڈیا بھی ایکٹیو ہے, الیکٹرانک میڈیا بھی ایکٹیو ہے, تو یہ ذرا زیادہ ہائی لائٹ ہو گئی ہے. لیکن یہ 2013 میں بھی تھی, 2008 میں بھی تھی, 2002 میں کم تھی کیونکہ ہم تتر بتر ہوئے تھے. 1997 میں بہت زیادہ تھی.
تو یہ اس طرح کی کھینچا تانی ہوتی رہتی ہے، کوئی یہ نیچرل ہے. میں پھر کہوں گا کہ یہ کوئی ایک ریجمنٹڈ نہیں ہوتی آرگنائزیشن پولیٹیکل پارٹی، ایک ایبسٹریکٹ ہے نا آرگنائزیشن جس میں یہ آپ کے علاقے کے اوپر بھی سوال ایک دو پوچھ لیں کہ اگر یہ دوبارہ آپ کو ووٹ ان کرتے ہیں، منتخب کر کے دوبارہ آپ کو قومی اسمبلی میں بھیجتے ہیں، تو کیا چیز مختلف کرنا چاہیں گے جو پہلے نہیں کی علاقے کے لیے؟ آپ سوچتے ہو کہ اب میں گیا نا تو یار یہ کام ضرور کروں. میں نے 2-3 چیزیں یہاں پہ پچھلے اس میں ٹینیور میں کرنے کی کوشش کی ہیں، لیکن کیونکہ وہ صوبائی اس میں تھیں جورسڈکشن میں، تو میں اس میں نہیں زیادہ افیکٹو رول. میں چاہتا ہوں کہ شہر میں جو ٹریفک کی پرابلم جو ہے نا، یہ شہر کو بڑا ڈیبلیٹیٹ کر دیتی ہے دن کے بعد. بالکل ایک شہر اپاہج نہیں ہو جاتا، خصوصاً جب یہ اسکول جو ہے ان میں چھٹیاں چھٹی ہوتی ہے، صبح بچے آتے ہیں، دوپہر کو جاتے ہیں. تو یہاں پہ ایک یا تو رنگ روڈ بننی چاہیے، اور یا ایک اوور ہیڈ برج جو ہے، وہ سارے جو آج جس برج کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں سے شروع ہو کے، تو یہ کم از کم آدھا شہر جو ہے وہ کور کرے، وہ سنگل پلر کے اوپر ایک برج بن جائے، یا وہ بن جائے، رنگ روڈ بن جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ شہر میں جو انتظامی دفاتر ہیں، پولیس ہو گیا، ڈپٹی کمشنر کا دفتر ہو گیا، عدالتیں ہو گئیں، یہ سارے جو شہر کے بالکل ہارٹ میں ہیں، ان کو شہر سے قریبی کہیں اور منتقل ہو جانا چاہیے، تاکہ شہر میں جو کنجیشن ہے نا وہ ختم ہو جائے جو ہے. اور جو زمین اس سے تقریباً یہ زمین جو ہے 54 ایکڑ زمین خالی ہوگی اگر یہ منصوبہ لگ، تو وہاں پہ پارک بنا دیا جائے. یہ نہ کیا جائے کہ وہاں پہ کوئی اور کنسٹرکشن کر دی جائے، اسٹرکٹلی اس پہ پارک بنا دیا تاکہ شہر جو ہے نا وہ سانس لے سکے، بریتھ کر سکے. اسلام آباد جیسے شہر میں بھی جو پچھلے 20 سال یا 30 سال کا ایک المیہ گرین ایریا تھا، اس میں نیچرل بیوٹی اللہ نے اتنا حسن دیا ہوا تھا، آکسیجن لینے کو آپ کو تازہ ہوا مل جاتی تھی. ہم نے وہاں اتنے کنکریٹ سٹرکچر بنا دیے ہیں، اور جو پارکس کے لیے اویلیبل جگہ تھی اس میں بھی پلاٹس بنا کے تقسیم کر دیے ہیں. جو نالے کی جگہ تھی اس کو نیرو ڈاؤن کر کے اس کے بھی یا سائڈ پہ پارکس نہیں بنائے، اس کے سائڈ پہ جو گھروں کو جو ہے ان کو عطا کر دی گئی ہیں زمینیں جو ہیں. تو یہ ایک ایسا ظلم ہے جو ہم پاکستانیوں کے ساتھ کر رہے ہیں کہ نہ پانی ہے نہ آکسیجن ہے. میں اس کو ریورس کرنے کی میں نے یہ آپ کو ایک میرے ذہن میں ایک تجویز ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کیونکہ میں منسٹر آف واٹر اینڈ پاور رہا ہوں، مجھے پانی کی جو یہاں پہ بجلی کی تو پرابلم ہم نے حل کر دی ہے اللہ کے فضل سے، لیکن پانی کی پرابلم جو ہے نا وہ ایک پورا کلچر چینج کرنا پڑے گا. یہ جو اسراف کا اور ضیاع کا کلچر جو ہے اس کو ریورس کرنا پڑے گا. یہ سب سرفیس واٹر جو ہے، ایکوافائر جو ہے ہمارا جو ہے وہ ڈپلیٹ ہو گیا ہوا ہے، اور پانی ہمارے پاس ہے، ہمارے سسٹم میں پانی ہے، پانی کم نہیں ہوا، پانی اتنا ہی آ رہا ہے، لیکن پر کیپٹل پانی کم ہو گیا. تو یہ اس میں جو ہے میرا خیال ہے حکومت کو، کوئی بھی حکومت ہو، ہماری 5 سالہ حکومت میں اس کے اوپر اتنا زور نہیں دیا گیا، کیونکہ بجلی کی اشد ضرورت تھی اس لیے بجلی پہ زور دیا گیا، اس میں ہم کامیاب ہو گئے. لیکن پانی کے لیے میرا خیال تمام اداروں کو ایک جامع قسم کا پروگرام بنانا چاہیے جس میں ریزروائر موجود ہیں. ضروری نہیں ان ریزروائر پہ بجلی بھی لگائی جائے، ہمارے پاس بجلی اب خاصی ہوگی ہوئی ہے، ٹرانسمیشن لائن نہیں ہے، بجلی کے کارخانے لگے ہیں لیکن ٹرانسمیشن لائن بھی ہے ہونے کی وجہ سے پرابلم آ رہی ہے. نہیں ڈلیور ہو رہی ہے بجلی، ٹرانسمیشن لائن بھی. یہ ایک پرانا امپریشن تھا، میں آپ کو بالکل بتا رہا ہوں ٹرانسمیشن لائن جو ہے نا وہ بالکل ہیں ہماری، بلکہ ٹرانسمیشن لائنز پہلے بن جاتی ہیں، ان کی اسٹرنگنگ اس لیے کی نہیں جاتی کہ جو تار چوری کر دیتے ہیں، تو تار کیونکہ وہ کرنٹ نہیں اس میں ہوتی. خواجہ صاحب ابھی بھی اسلام آباد میں بھی روزانہ 2 دفعہ بجلی جا رہی ہے، تو باقی شہر میں اسلام آباد میں آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں 2-3 گھنٹے، خواجہ آصف کا گھر ہے. نہیں یہ خواجہ آصف کا گھر نہیں ہے، یہ خواجہ آصف کو واٹر اینڈ پاور کا منسٹر تو نہیں ہے. خواجہ صاحب آپ کے لیے ہماری نیک تمنائیں، تھینک یو، بیسٹ آف لک. الیکشن ڈے کے لیے آپ جیتے، موقع ملا تو دوبارہ آپ کے حلقے میں پھر چکر ضرور آئیے گا، ضرور آئیے گا. ذرا خوش رہیے آپ، ذرا تھوڑا کم چک لیندے ہو نا، پھر کم چک تو پھر آواں گے.